محمد 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 يا محمد يا محمد محمد يا 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 محمد أنت ذكر في صلاة العشق يتلى، أنت شهد سيدي بل أنت أحلى، أنت ذكر في صلاة العشق يتلى، أنت شهد سيدي بل أنت أحلى، نور دربي یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام اسلام کی روشنی میں آپ سب حضرات کا خیر مقدم ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں پڑھیں گے اس عنوان پر جس کا نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ سے برکت حاصل کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ سے برکت حاصل کرنے کا سسٹم آج بھی ہم حیدرآباد کے اندر جگہ جگہ دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ، کہیں پر آپ کا منہ مبارک یعنی بال مبارک ہوتا ہے، کہیں پر آپ کا جبہ ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ خلد آباد میں ایک بڑا میلہ لگتا ہے اور ہزاروں کا مجمع میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جہاں پر ہزاروں کا بلکہ میں سمجھتا ہوں شاید تعداد لاکھ کے اوپر چلے جاتی، اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے جو 12 ربیع الاول کو صبح سے لے کر شام تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک کو صرف دیکھنے کے لیے لائن میں کھڑا رہتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامہ مبارک کی زیارت کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ، بال مبارک وغیرہ کو پانی میں ڈبو کر پیا جاتا ہے اور وہ بال مبارک کو دیکھا جاتا ہے، اس کو چوما جاتا ہے۔ یہ سارا اہتمام ہوتا ہے اور اس اہتمام میں اکثریت، عام مسلمانوں کی اکثریت اس کام میں مشغول رہتی ہے، اور خاص طور پر ربیع الاول جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ کی زیارت میں کثرت ہو جاتی ہے ہر طرف، اور بہت سارے لوگ تو سالانہ اہتمام کرتے ہیں، خاص طور پر 12 ربیع الاول یا 12ویں شب کا اہتمام کرتے ہیں، 10 ربیع الاول کا اہتمام کرتے ہیں، اور مختلف تاریخیں ربیع الاول میں فکس کر کے کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ہمارے بعض نادان بھائی جو علم سے نابلد ہے، جو قرآنی آیات اور احادیث شریفہ اور دین اسلام کے مزاج سے واقف نہیں ہے، وہ حضرات یوں کہہ دیتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا ذکر کہاں پر ملتا ہے، یہ عمل درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ملتا ہے، یا ایسے اعمال کرنے سے فائدہ کچھ بھی حاصل نہیں ہے، اس کے بجائے تھوڑا سا وقت نماز کے لیے لگا دیا جاتا تو بہتر تھا، ارے زیارت کے لیے اتنی دیر کھڑے رہ کر زیارت کرنے کے بجائے تھوڑا قرآن پڑھ لیتے تو زیادہ بہتر ہو جاتا تھا۔ اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ قرآن اور حدیث سے واقف نہیں ہیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ جو زیارت کا سسٹم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ کا سسٹم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ سے لگے ہوئے پانی، بال مبارک سے لگا ہوا پانی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک سے لگے ہوئے پانی کو لوگ پیتے ہیں، چہروں پر مل لیتے ہیں اور سروں پہ سے انیل لیتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس سے ہم کو برکت حاصل ہوگی، اور امید کرتے ہیں کہ اس سے ہم کو اپنی بیماریوں سے چھٹکارا اور شفا ملے گی۔ یہ جو نظریات اور یہ جو عقائد ہے، اس سے متعلق ہم احادیث شریفہ انشاءاللہ تعالی آج پڑھیں گے۔ دو سوال بنتے ہیں۔ نمبر ایک یہ سوال کہ کیا اس طرح کے عمل سے برکت حاصل ہوتی ہے؟
نمبر 2 یہ سوال بنتا ہے کہ کیا اس طرح کے عمل سے شفا حاصل ہوتی ہے؟ پھر اور آگے چلیں تو تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنے آثار مبارکہ جو ہندوستان میں جگہ جگہ مل رہے ہیں، کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی آثار مبارکہ ہے؟ فی زمانہ یہ بھی چیمہ گویاں لوگ شروع کر دیے کہ بھئی ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ صرف حیدرآباد کے اندر ہی ہم دیکھیں گے تو 25 30 40 مقام ایسے ہم کو مل جائیں گے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ کی زیارت کروائی جاتی ہے، اور یہ صرف حیدرآباد کی بات ہے، اور پھر اس کے علاوہ سارے ہندوستان میں، پاکستان میں، بحرین میں، یمن میں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں، ساری دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ، بال مبارک وغیرہ کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے درست ہو سکتا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر برکت ملتی بھی ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ اتنی دور دور تک پہنچتے کیسے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ایک ہی ایپیسوڈ کے اندر یہ دونوں مضمونوں کو ہم مکمل کریں، اگر نہ ہو سکے تو انشاءاللہ تعالی 2 ایپیسوڈ میں اس بات کو مکمل کریں گے، لیکن روایت میں کچھ ترک نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی پوری روایتوں کو پیش کریں گے اور اچھے مضبوط طریقے سے اور صحیح ڈھنگ سے ہم قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سسٹم ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں جہاں نبیوں کے اعمال اور نبیوں کے نام سے ان کے عمل کی وجہ سے کوئی جگہ مختص ہو جائے یا کوئی چیز مختص ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کے اندر برکت والا قرار دیا ہے۔ دیکھیے ہم دیکھتے ہیں حج کے موقع پر ہم جاتے ہیں، قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ 2 پہاڑ ہیں، چٹانیں ہیں، دنیا میں سارے چٹانیں ہیں، اس طرح سے یہ بھی 2 چٹان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑ من شعائر اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشانیوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا مقام دیا، ان 2 پہاڑوں کو، حالانکہ پہاڑ تو بہت سارے دنیا میں، ان سے اونچے پہاڑ ہے، اس سے بڑے پہاڑ ہے، اس سے زیادہ نمونے والے پہاڑ ہے اور مضبوط چٹانے والے پہاڑ ہے، سارے رہتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صفا والمروہ کو، یہ 2 پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پہاڑ قرار دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اور آج تک اس کے درمیان سعی کرنے کا حکم فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص بندی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سیدتنا ہاجرہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں پر دوڑ لگایا تھا، ان کے قدم جس پہاڑ پر پڑے اور وہ نشانی آج تک باقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو متبرک مقام بنا دیا اور برکت والا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرار دے دیا۔ اسی طرح سے وہ کمرہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے عبادت خانہ تھا اور جس کو منہدم ہو جانے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سارے جہاں کا قبلہ بنا دیا۔ وہ کعبہ ہے کیا؟ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، یہ انبیاء علیہ السلام کے عبادت کا کمرہ تھا۔ اس کمرے کے اندر جا کر وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ جو جگہ انبیاء علیہ السلام عبادت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کعبہ اور قبلہ بنانے کے لیے سارے عالم اسلام کو جب ایک سجدگاہ اور ایک رخ پر سجدہ کرنے کے معاملے میں موحد کرنا تھا، ایک جا کرنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے عبادت خانے کو سارے کائنات کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے ایک قبلہ اور کعبہ بنا دیا۔ اسی طرح محترم ناظرین کرام، قرآن کریم میں ہم کو یہ آیت کریمہ ملتی ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو تم اپنے لیے نماز گاہ بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر نماز پڑھے ہیں، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر نماز پڑھے اور کثیر صحابہ کرام نماز پڑھے وہاں پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے، وہاں پر ان کے قدم کے نشان ہیں۔ جہاں پر قدم کے نشان پڑ گئے، دیکھیے اب کیا ہے، پتھر بھی مخلوق ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک مخلوق ہے، لیکن ان کے قدم جہاں پر پڑے سو اللہ تبارک و تعالی اس کو برکت والا مقام قرار دے دیا اور فرما دیا کہ اس کو نماز گاہ بنا لو۔ اب جو کوئی 2 رکعت
نماز یہاں وہاں پڑھتا ہے اس کو جتنا ثواب ملے گا سو ملے گا، لیکن جو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھے گا، اگر 2 رکعت 4 رکعت یا جتنی بھی نماز پڑھے گا، اس نماز کا درجہ اور ثواب نہایت زیادہ ہوگا۔ اسی طرح محترم ناظرین کرام، ہم آگے چلتے ہوئے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں الارض المقدسہ کہلا۔ اللہ تبارک و تعالی پھر سورہ اسراء میں فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ پاک ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے بندے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء پر لے گیا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف ہم نے برکتیں رکھ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسجد اقصی کا ذکر کیا، مسجد اقصی کا ذکر کر کے فرما رہا ہے جس کے اطراف ہم نے برکتیں رکھ دی، الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف ہم نے برکتیں رکھ دی۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ سارے مفسرین بتلاتے ہیں کہ یہ برکت کون سی برکت ہے؟ مسجد اقصی جو فلسطین میں واقع ہے کون سی برکت ہے؟ نہ وہ تو مکہ ہے نہ تو وہ مدینہ ہے۔ وہ برکتوں کی وجہ کیا ہے جس کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے اطراف ہم نے برکت رکھ دی ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کچھ اور نہیں ہے۔ علماء کرام بتلاتے ہیں، مفسرین آپ تفاسیر اٹھا کر پڑھیں، علماء کرام بتلاتے ہیں کہ اس جگہ کو اور اس کے اطراف کو برکت والا اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ وہاں پر کچھ اور نہیں، کثرت سے انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار وہاں پر، الغرض کثرت سے وہاں پر مزارات ہیں۔ بزرگان دین کے جہاں پر کثرت سے مزارات ہو اور یہاں انبیاء علیہ السلام کی کثرت سے جہاں پر مزارات ہو، جہاں پر ان کے مزارات ہو، ان کے اجساد مبارکہ جہاں پر دفن کر دیے گئے ہیں، جو مٹی ان کے جسم مبارک سے، انبیاء کے جسم مبارک سے لگتی ہے اور اس سے متعلقہ جو مٹی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری سرزمین کو برکت والا کہہ دیا۔ اسی سے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے پاس ہندوستان اور پاکستان کے اندر ایک مزاج بنا ہوا ہو، جس زمین کو ہم کسی درگاہ کی وجہ سے یاد کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم شریف کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں اجمیر شریف، ہم کہتے ہیں گلبرگہ شریف، ہم کہتے ہیں مارہرہ شریف، ہم اس طرح کے نام لیتے جاتے ہیں، ماہم شریف کہتے ہیں۔ جس جگہ کو ہم کسی بزرگ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ہاں حیدرآباد کے اندر بھی بہت سارے بزرگان دین ہیں، بمبئی کے اندر بھی بہت سارے بزرگان دین ہیں، دلی کے اندر بھی بہت سارے بزرگان دین ہیں، لیکن دلی کو کیونکہ ہم بزرگوں کی وجہ سے نہیں یاد کرتے، وہ ہندوستان کی کیپٹل سٹی ہونے کی وجہ سے یاد کرتے تو اس کو دلی کہہ دیتے ہیں۔ اور دلی کے مقابلے میں سمجھتا ہوں دلی کو اگر 1000 ٹکڑے کر دیں گے تو وہ 1000 ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا نکلے گا اجمیر، لیکن اس اجمیر کو کہتے ہیں اجمیر شریف، کیونکہ اس کا تذکرہ، اجمیر کا تذکرہ بغیر سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نہیں کیا جاتا۔ جہاں پر ولی کا خیال آ جائے تو وہاں پر اس زمین کو ہم شریف کہتے ہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، اس کا نام اجمیر ہے، آپ اجمیر شریف بول رہے ہیں، یہ شریف بولنا کہاں سے ہے؟ یہ بدعت ہے، یہ نیا نکال لیے۔ گلبرگہ کو گلبرگہ شریف کیوں کہتے ہیں جی؟ پہاڑی کو پہاڑی شریف کیوں کہتے ہیں؟ اس طرح کے لوگ سوال کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا سسٹم نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا سسٹم ہے کہ مسجد اقصی جس مقام پر تھی، اس مسجد اقصی کے اطراف و اکناف میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درجہ دے، سوائے اس چیز کے کہ وہاں پر انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی مزارات اور ان کی برکت کی وجہ سے، ان کے تذکرے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی الذی بارکنا حولہ کہا کہ ہم آپ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد اقصی کے پاس لے کے گئے جس کے اطراف برکت ہی برکت ہے۔ جہاں پر اولیاء کرام رہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے مزارات رہتے ہیں، وہ علاقے شریف ہو جاتے ہیں، وہ علاقے برکت والے ہوتے ہیں۔ ہزاروں پلیدگیاں بھلے اطراف میں رہے، لوگ ہزاروں گناہ اطراف میں کرتے رہیں، وہ ان کے گناہ کم پڑ جاتے ہیں اور اولیاء کرام کے تذکرہ اس پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ گناہ کہاں پر نہیں ہوتے؟ گناہ تو ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن جہاں پر قدم مبارک پڑ جائے کسی کا، بھلے وہ گناہ رہتے ہوں گے، ان کے گناہ، ان کے کالے کرتوت دب جاتے ہیں اور وہ ولی کے نام سے وہ علاقہ مشہور ہو جاتا ہے، اس لیے اس علاقے کو شریف کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی جہاں پر انبیاء علیہ السلام کے جسم جس مٹی سے اور جس زمین سے مس ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ سارا علاقہ برکت والا ہو گیا۔ اب اگر کوئی سرزمین فلسطین پر چلے جائے اور مسجد اقصی کی مٹی سے اگر کوئی یہ تصور کرے کہ میں اس مٹی سے مجھے برکت حاصل ہوگی،
اس سے مجھے برکت حاصل ہوگی، یا مدینہ منورہ جائے گا اور وہاں کی مٹی سے مجھے برکت حاصل ہوگی، اگر یہ کوئی تصور کرتا ہے تو اس کا تصور غلط نہیں ہوگا، یہ بالکل عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا اور اس سے برکت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہم بات کو مزید طول دیے بغیر اور مزید تشریحات میں گئے بغیر احادیث شریفہ کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرہ، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد، یعنی زوال سے سورج ڈھلنے کے بعد، یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد باہر تشریف لائے۔ فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضو لایا گیا، یعنی وضو کا پانی۔ محترم ناظرین کرام، لفظ وضو کو ذرا غور کر لینا چاہیے کہ جو وضو ہم کہتے ہیں، واو کو اگر ہم پیش سے ضمہ سے پڑھتے ہیں، وضو اگر پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ کام جو پانی لے کر ہم منہ چہرہ دھوتے، ہاتھ دھوتے، کلی کرتے، ناک میں پانی چڑھاتے، یہ جو عمل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وضو۔ اور اگر وہی پہلے واو کو اگر زبر سے پڑھ لیں ہم، وضو اگر پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ پانی جو وضو کے لیے رکھا گیا، وضو کے لیے جو پانی رکھا گیا، اور وضو کا جو پانی ہوتا ہے اس پانی کو اگر واو کو زیر سے پڑھے تو وہ پانی مراد ہوتا ہے۔ اور اگر وہی واو کو اگر ہم زیر لگا دیتے ہیں، وضو، اگر وضو پڑھتے ہیں تو اس سے مراد وہ برتن، اور وہ برتن مراد ہوگا جس میں وضو کے لیے پانی رکھا گیا، بکیٹ ہو یا لوٹا ہو یا کوئی اور چیز ہو جس میں وضو کرنے کے لیے پانی رکھا گیا، وضو کا پانی جس کے اندر رکھا جاتا اس کو کہتے ہیں وضو، اور وضو کا جو پانی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وضو۔ اور وہ پانی کو استعمال کرتے ہوئے جو ہم اپنے اعضاء مخصوصہ کو ہم دھوتے ہیں، ہاتھوں کو، چہرے کو مسح کرتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، تو یہ جو ہوتا ہے یہ عمل وضو ہے۔ روایت میں آتا ہے فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو لا کے دیا گیا، زبر سے، یعنی وضو کا پانی لا کر دیا گیا، فَتَوَضَّأَ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمائے۔ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وُضُوئِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیے اور وضو کرنے کے بعد لوگ یہ کیے، فجعل الناس یاخذون، لوگ آگے بڑھے اور یہ کرنے لگے کہ کیا، یاخذون من فضل وضوئه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی میں سے وضو بنائے اس پانی میں سے جو بچا ہوا پانی تھا اس میں سے لینے لگے، فیتمسحون به، اور وہ پانی لے کر اپنے چہروں پر، ہاتھوں پر، جسموں پر پھیرنے لگے، وہ اپنے جسم پر مسح کرنے لگے پانی کا لے کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر۔ فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر رکعتین والعصر رکعتین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 2 رکعت پڑھے اور عصر کی 2 رکعت پڑھے۔ یہ غالباً سفر کا معاملہ تھا اور یہ جمع سوری کا معاملہ تھا کہ 2 رکعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے اختتام پر پڑھی ہے، اور جیسے ہی عصر کی ابتدا ہو گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی بھی 2 رکعت پڑھے۔ بین یدیہ عنزۃ، اور ان کے درمیان ایک سترہ لگا ہوا تھا، ایک نیزہ لگا ہوا تھا سترہ کے لیے، یعنی سامنے سے آنے جانے والوں، یہ جنگل کا معاملہ ہوگا۔ وقال ابو موسیٰ، اور روایت فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فیہ ماء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن منگائے جس کے اندر پانی تھا، فغسل یدیہ ووجہہ فیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن میں ہی اپنے دونوں ہاتھ کو دھویا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو دھویا، اور دھونے کے بعد کیا کیا، ومج فیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی پانی کے اندر کلی کر دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب برتن میں پانی لایا گیا اسی میں ہاتھ دھوئے، اسی میں چہرہ بھی دھوئے اور اسی میں پھر کلی فرما دیے۔ ثم قال لهما، پھر اور ان دونوں سے کہا، حضرت ابو موسیٰ اور دوسرے راوی سے انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، اشربا منہ، یہ جو پانی جسے میں بھی ہاتھ دھویا، منہ دھویا اور اسی پانی میں میں نے کلی کر دیا، اس پانی سے تم پی لو، اس پانی میں سے تم پیو، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس پانی میں سے تم پیو اور اس کو تم اپنے چہروں پر ڈال لو اور اپنے سینوں پر ڈال لو۔ دیکھیے محترم بزرگ اور دوستو، معاملہ کیا ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی میں خود ہاتھ دھو دیے وہ پانی مستعمل پانی ہو گیا، پھر چہرہ بھی دھو دیے، پھر اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ اس میں کلی فرما دیے، جس پانی میں کلی فرما دیے، بھلا آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ پانی استعمال کے لائق ہوتا ہے؟ ایک عام انسان اگر اس طرح سے منہ ہاتھ دھو لے اور اسی میں کلی کر دے تو لوگ اسے غصے میں آتے ہیں کہ کلی کرنے کی جگہ وہ ہوتی ہے، یہ نہایت غلط بات ہے اور وہ پانی استعمال کے لائق نہیں رہتا ہے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس کو استعمال فرمائے، کلی فرمائے، بلکہ اس کے بعد فرمائے کہ یہ پانی تم پی لو،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلی فرمانے کے بعد فرما رہے ہیں کہ یہ پانی پی لو، اور یہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے چہروں پر ڈال لو اور اپنے سینوں پر ڈال لو۔ معاملہ یہ ہے کہ اس میں شفا ہے، معاملہ یہ ہے کہ اس میں برکت ہے، معاملہ یہ ہے کہ اس میں رحمت ہے، تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم عنایت فرما رہے ہیں۔ ایک روایت ہے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبۃ حمراء من ادم، فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لباس میں دیکھا جس کا رنگ لال تھا اور وہ چمڑے کا بنا ہوا تھا۔ وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لے کر چل رہے تھے۔ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَلِكَ الْوُضُوء، اور میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام وہ اس وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے کود پڑ رہے تھے اور آگے پڑھ رہے تھے، ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے تھے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے تاکہ پانی مجھے مل جائے، پانی مجھے مل جائے۔ فمن اصاب منہ شیئا، بس اس میں سے جس کسی کو تھوڑا بھی حصہ مل جاتا ہے، تمسح بہ، وہ اس سے اپنے چہرے پر اور اپنے جسم پر مسح کرنے لگتا ہے۔ ومن لم یصب منہ شیئا اخذ من بلل ید صاحبہ، اور جس کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی میں سے کچھ بھی نہیں ملتا تو صحابہ کرام یوں کرتے کہ جس کو مل گیا ہے اس کے ہاتھ کی نمی پر اپنا ہاتھ پھرا کر پھر وہ چہروں پر پھرا لیتے تھے۔ دیکھیے محترم ناظرین کرام، یہ صحابہ کرام ہیں، کوئی دنیا کے عام لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی اور قوم نہیں ہے، یہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے جس کسی کی تم اقتدا کرو گے ہدایت پالو گے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کا عمل کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کا انکار نہیں فرما رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، ایسا مت کرو، بلکہ آئے دن معاملہ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جس برتن میں پانی سے منہ دھوئے ہیں اور ہاتھ دھوئے ہیں اور کلی کیے ہیں، اسی پانی کو پی لینے کے لیے اور چہروں پر اور سینوں پر ڈال لینے کا حکم فرمائیں۔ اگر برکتیں نہ ہوں تو پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ کس لیے ہو سکتا ہے؟ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر وضو کر رہے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈالنے پر مأمور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں۔ اب حضور کے دست مبارک سے جو پانی لگا، چہرے مبارک سے جو پانی لگا، حضور جس پانی کو کلی فرمائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پانی ان کے جسم مبارک سے لگ کر گرتا ہے، جو حضور کے قدمین مبارکین دھونے کے بعد جو پانی نکلتا ہے، وہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے نہ صرف صحابہ ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے، آگے بڑھتے، بلکہ جب مل جاتا ہے تو اپنے چہروں پر جسموں پر مل لیتے ہیں، اور جس کو نہیں ملتا ہے تو وہ اپنے بھائی جس کو ہاتھ کو پانی لگا تھا وہ پانی والے ہاتھ کی نمی کو لے کر مل لیتا ہے اور پھر وہی چہرے پر اپنے مل لیتا ہے۔ اخذ من بلل ید صاحبی، یہ معاملہ ہوتا تھا صحابہ کرام کے، ان کے اپنے عقیدہ کا۔ محترم ناظرین کرام، ایک روایت میں آتا ہے، حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجهه وَهُوَ غُلَامٌ من بئرهم، فرماتے ہیں حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالی، امام بخاری لکھتے ہیں کہ محمود بن ربیع وہ شخصیت ہے، وہ صحابی رسول ہے کہ وہ جب چھوٹے بچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بولی میں سے تھوڑا پانی لے کر کلی اس کے چہرے پر فرما دیے تھے۔ چھوٹے سے بچے کے چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلی فرمائے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ برکت ہوتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ مبارک سے نکلنے والے پانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے چہروں پر کلی اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں اذا توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، کادو یقتتلون علی وضوئہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس کیے ہوئے پانی کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ ایک دوسرے کو مارنے مرنے پر تیار ہو جاتے تھے۔ پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو مارنے مرنے کے لیے صحابہ کرام تیار ہو جاتے تھے۔ کتنی برکت ہوتی تھی ہوگی کہ صحابہ کرام جن کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے رحماء بینہم، سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک دوسرے کے لیے نہایت رحم دل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بچ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، شیر و شکر رہتے ہیں، کل جسد الواحد، ایک جسم کی طرح رہتے ہیں صحابہ کرام۔ اتنا مضبوطی سے ایک ساتھ رہنے والے صحابہ کرام کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے، وہ فرماتے
फरमाते, इमाम बुखारी रिवायत करते हैं हज़रत महमूद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू किए हुए पानी को हासिल करने के लिए सहाबा किराम एक दूसरे को मारने मरने के लिए भी तैयार हो जाते थे, बस ताकि वो पानी हासिल हो जाए। मुहतरम नाज़रीन किराम, ये जो मैं सारी गुफ्तगू किया आज की, इसके अंदर मैं 3 रिवायतें, 3 अहादीस शरीफा पेश किया। इंशाअल्लाह ताला और बहुत सारी रिवायतें हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू से मुताल्लिक़। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक से मुताल्लिक़ एक अहम सवाल हमसे छूट रहा है कि वो सवाल ये कि इतने मुँह मुबारक और इतने बाल मुबारक जो आज हमको हिंदुस्तान में नज़र आते हैं, क्या ये सारे के सारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही बाल मुबारक है? इसकी क्या क़िस्सा है इंशाअल्लाह ताला आइंदा बयान करेंगे। लेकिन उससे पहले आज जो 3 हदीसें मैं आपको पेश किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से लगे हुए पानी से बरकत हासिल करने के लिए सहाबा का ये मामला होता और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अहकाम होते, ये सारी की सारी रिवायतें आप ताज्जुब करेंगे ये बुखारी शरीफ की है। अजब बात यह होती है कि साहब बुखारी शरीफ का कसरत से नाम लेने वाला तबका आज इन रिवायतों को पेश ही नहीं करता है। ये हदीस शरीफ के साथ बेमानी है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि, जब बुखारी शरीफ का नाम ले रहे हैं, इमाम बुखारी का नाम ले रहे हैं, हदीस शरीफ का नाम ले रहे हैं, तो ये रिवायतें भी पेश करना चाहिए। जहाँ पर सारी रिवायतें पेश करते हैं सो ये रिवायतें भी पेश करना होगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से न सिर्फ बरकत हासिल होती है, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका और जिस्म मुबारक से टच होने वाली हर चीज़ बाइसे बरकत हो जाती है। और यही अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिए हुए शरीयत के अहकाम हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमको कुरान करीम और हदीस शरीफ पढ़ने और उसको समझने, उसको याद रखने और उस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक इनायत फरमाए और हमको इस्लाम की रोशनी से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारे प्रोग्राम इस्लाम की रोशनी में आप हज़रात का खैर मक़दम है। इंशाअल्लाह ताला हम गुज़िश्ता से पैवस्ता मज़मून को मुकम्मल करेंगे आज, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार मुबारका से बरकत हासिल करने से मुताल्लिक़ हम कुरानी आयात और अहादीस शरीफा पढ़ रहे थे। मुहतरम नाज़रीन किराम, हम ये बात इसमें वाज़ेह किए थे गुज़िश्ता ख़िताब में कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों को चाहता है, अपने महबूब बंदों से मोहब्बत करता है और जो आसार और जो चीज़ें उनसे निस्बत पा लेती हैं, उनसे ताल्लुक़ हासिल कर लेती हैं, वो चीज़ों को भी अल्लाह तबारक व तआला पसंद करता है। गुज़िश्ता एपिसोड में हम बात किए थे कि सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ है जो काबतुल्लाह के बाजू में हैं। उन पर अल्लाह तबारक व तआला का इतना करम है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में उसको उन दोनों पहाड़ों को अपने निशानियाँ करार दिया। कुरान करीम की आयत है, इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। वजह क्या थी? कुछ और उसके साथ न था सिवाय ये कि सय्यदतुना हाजिरा अलैहिस्सलाम, सय्यदतुना हाजिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस पर दौड़ लगाई थी, उनके कदम मुबारक उस पर पड़े थे। मकाम इब्राहीम को अल्लाह तबारक व तआला ने मुसल्ला बनाया और अल्लाह की निशानियों में से बनाया। खाना काबा अल्लाह की निशानियों में से जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तामीर करदा कमरा है। मुहतरम नाज़रीन किराम, इसी तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ जो आसार मुबारका है वो भी बड़ी बरकत वाली है। और यकीनी बात है कि क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल अंबिया है और तमाम अंबिया में आला व अरफ़ा व आज़म तरीन है और ख़ातमुन नबिय्यीन है, सो इस एतबार से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाले आसार मुबारका वो सबसे ज़्यादा आसार में सबसे ज़्यादा दर्जा रखते हैं।
محترم ناظرین کرام، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم 2 احادیث پیش کیے تھے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک کا معاملہ یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی میں سے وضو کرتے تھے اس پانی کو حاصل کر کر صحابہ کرام اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے اور اپنے جسموں پر مل لیا کرتے تھے۔ اور پھر ہم نے بتایا تھا کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی ان کے ساتھ ہوتے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پانی منگائے برتن میں، اس میں وضو کیے یعنی منہ ہاتھ دھوئے اور اسی میں کلی فرما دیے اور فرمائے کہ یہ پانی کو تم پیو اور اپنے چہروں پر اور سینوں پر انیل لو، اپنے چہروں پر بہاؤ اس پانی کو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم رہا۔ محترم ناظرین کرام، ان روایتوں کو پڑھنے کے بعد ہم ایک روایت اور پڑھے تھے جس کو میں یاد دلاتے ہوئے پھر ہم اپنے آج کے اس مضمون کی طرف جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے، بخاری شریف کی روایت ہے وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے کادوا یقتتلون علی وضوئہ، کہ صحابہ کرام ان کے وضو کیے ہوئے بچے ہوئے پانی یا استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے وہ پانی حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ جو حدیث شریف بخاری کی میں آپ کو سنایا ابھی کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے لڑ مرتے ہیں، اس کے راوی ہے حضرت محمود بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بھی آپ غور کریں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کیسا مزاج تھا کہ جب وہ راویوں کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ راوی کون ہے، یہ راوی کون ہے، جب سلسلہ بیان کرتے تو صرف راویوں کا نام لیتے ہیں۔ کتب احادیث میں جو معاملہ ہوتا ہے فلاں امام فلاں سے روایت کرتے ہیں، فلاں تابعی فلاں تابعی سے روایت کرتے ہیں، فلاں تابعی فلاں صحابی سے روایت کرتے ہیں، وہ صحابی فلاں صحابی سے روایت کرتے ہیں، وہ صحابی حضور سے روایت کرتے ہیں، اس طرح سے صرف نام اور نام آتے جاتا ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ دیکھیے کہ وہ بیان کرتے ہیں، یہ جو حدیث کے راوی ہے ان کا نام ہے محمود بن الربیع، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں عن محمود بن الربیع رضی اللہ عنہ قال وهو الذي مج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہہ وهو غلام من بئرہم۔ فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ میں روایت کرتا ہوں محمود بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرمائے، اور یہ محمود بن الربیع کون ہے؟ خود امام بخاری فرماتے ہیں یہ وہ صحابی ہے جو چھوٹے بچے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر کلی فرمائے تھے ان کے کنویں میں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمود بن الربیع کے قبیلے کے جو کنواں تھا وہ کنویں میں سے پانی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلی فرمائے اور کلی محمود بن الربیع کے چہرے پر فرمائے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج دیکھیے، ان کا عقیدہ دیکھے کہ جو صحابی کے چہرے پر، حالانکہ وہ بچپن کا معاملہ تھا، محمود بن الربیع چھوٹے سے بچے تھے، اب وہ روایت کر رہے ہیں اور یہاں پر مقصود روایت ہے نہ کہ ان کے حالات اور کیفیات بیان کرنا ہے، لیکن راوی کی شان اور عظمت یوں بیان کرتے ہیں امام بخاری کہ یہ صحابی کی شان یہ ہے، یہ صحابی کی عظمت یہ ہے اور یہ صحابی کا مقام یہ ہے کہ ان کے چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلی فرمائے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھ کر یہ اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں اور اپنا اعتقاد ظاہر کرتے ہیں اور اپنی عقیدت مندی ظاہر کرتے ہیں کہ جو صحابی کے چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلا ہوا پانی چھو لیتا ہے وہ صحابہ کرام کے لیے وہ شرف کا باعث بن جاتا ہے اور ان کے لیے عزت، رحمت اور عظمت اور برکت کا باعث بن جاتا ہے۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں اور حضرت مروان رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، ان عروہ جعل یرمق اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعینی، کہ عروہ جو کہ دوسرے ملک کی طرف سے، دوسرے بادشاہ کی طرف سے دیکھنے کے لیے کہ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کی کتنی طاقت ہے اور ان کی فوج کی کیا تیاریاں ہیں، یہ دیکھنے کے لیے، حالات کا جائزہ لینے کے لیے عروہ کو کوئی بادشاہ روانہ کرتا، تو وہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عروہ جب مدینہ منورہ آئے تو جعل یرمق اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعینیہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو غور سے دیکھنے لگے، لگاتار دیکھنے لگے۔ قال، عروہ کہتے ہیں فواللہ ما تنخم رسول اللہ نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم،
عروہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناک مبارک صاف کرتے، اپنے ناک مبارک سے رطوبت کو نکالتے ہیں، سو جو ناک سے جو کچھ نکلتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے پھینکتے ہیں، تو صحابہ کرام میں سے کوئی اتنے صحابہ کرام آگے بڑھتے ہیں کہ ان میں سے صحابہ کرام میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر وہ گرتا، اس کو زمین پر گرنے نہیں دی۔ اب ناک میں سے جو رطوبت نکلتی ہے، صحابہ کرام کی عقیدت دیکھیے، صحابہ کرام جو کہ تمام کائنات کے لیے نجوم الہدا ہے، ہدایت کے ستارے ہیں، ان سے ہی دین ملتا ہے۔ دین اسلام وہ دین نہیں ہے جو ہماری طبیعتیں چاہتی ہے، نہیں، ہماری طبیعتوں نے جو سیکھا، ہمارے اساتذہ نے جو سکھایا یا ہمارے لوگوں نے جو سکھایا، جو بتایا، وہ دین کی اصل نہیں ہوتی ہے۔ دین کی اصل وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور دین کی اصل وہ ہے جو صحابہ کرام سیکھے۔ صحابہ کرام ہی ہمارے لیے نمونہ زندگی ہوتے، ان کے معاملات یہ ہے صحابہ کرام کے۔ حضرت عروہ فرماتے میں دیکھتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناک مبارک میں سے رطوبت کو نکال کر پھینکتے ہیں تو صحابہ کرام آگے بڑھتے اور وہ کوئی نہ کوئی اپنے ہاتھ میں لے لیتے، اور لے کر کرتے کیا؟ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، اس کو لے کر اپنے چہرے پر اور اپنے چمڑی پر، جلد پر، اپنے اسکن پر اس کو مل لیا کرتے تھے۔ پھر آگے فرماتے وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے تو ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہر صحابی کا یہ ارادہ ہوتا کہ سب سے پہلے حکم کی تعمیل میں کروں، سب سے پہلے عمل میں کروں، آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے لڑ مرتے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تو صحابہ کرام کا عمل یہ ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آوازوں کو ایک دم پست کر لیتے، دھیمی آواز میں بات کرتے۔ وما يحدون الیہ النظر تعظیما لہ، اور ان کو آنکھ بھر کے دیکھتے نہیں، لگاتار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے نہیں، نظروں کو نیچے کر لیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے ان کی نگاہیں نیچی رہتی۔ فرجع عروۃ الی اصحابہ فقال، پھر حضرت عروہ اپنے ساتھیوں کے پاس، اپنے بادشاہ کے پاس اور وہ لوگوں کے پاس جس دربار سے وہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، وہ دربار میں پلٹ کر جاتے اور اپنے ساتھیوں سے کہتے اے قومی، اے میری قوم، واللہ لقد وفدت علی الملوک، اللہ کی قسم میں کئی بادشاہوں کو دیکھا، کئی بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا۔ وفدت علی قیصر، میں قیصر کو جا کر دیکھا، قیصر روم کے بادشاہ کو کہتے، میں روم کے بادشاہ کو دیکھا۔ وکسرا، ملک فارس کے بادشاہ کو میں دیکھا۔ والنجاشی، سودان حبشہ کے بادشاہ کو میں دیکھا۔ یہ تین ممالک اس وقت دنیا کے سب سے بڑے ملک تھے، روم، فارس اور حبشہ، اور یہ تینوں علاقوں کے بادشاہ دنیا کے طاقتور ترین بادشاہ اور سب سے زیادہ مالدار اور سب سے بڑی فوج اور سب سے زیادہ وزراء اور حشم اور جاہ وجاہت رکھنے والے بادشاہ اس دنیا میں تصور کیے جاتے تھے اس وقت۔ وہ کہتے ہیں، حضرت عروہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں کئی بادشاہوں کے پاس گیا، میں قیصر روم کے پاس گیا، میں نجاشی حبشہ کے پاس گیا، میں کسرا فارس کے پاس گیا۔ فرماتے واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرماتے اللہ کی عزت کی قسم، اتنے بادشاہوں میں سے کس تمام بادشاہوں کے پاس گیا مگر کسی بادشاہوں کو اتنا ان کے ساتھی عظمت کرتے ہوئے، اتنا ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا محمد کے ساتھی ان کی تعظیم اور ادب کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کے معاملے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کرنے کے معاملے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے معاملے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس ہونے والے پانی کو حاصل کرنے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلنے والے ناک کی رطوبت ہو یا منہ کا لعاب دہن ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے جتنا صحابہ لڑ مرتے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہتے اور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، عروہ کہتے ہیں کہ اتنا دنیا میں کسی بادشاہ کا ادب نہیں ہوا۔ سو آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھیں، جس زمانے میں لوگ جس کا جتنا بھی ادب کرتے ہوں گے، صحابہ کرام اس سے زیادہ ادب کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ کو۔ اور یہ روایت بھی بخاری شریف میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے۔ پھر اور آگے بڑھتے ہیں محترم ناظرین کرام، ہم چلتے ہیں۔
آثار مبارکہ کی طرف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ میں منہ مبارک ہے. ہم اہلیان حیدرآباد ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد کے اندر مکہ مسجد میں آثار مبارکہ کی زیارت کرائی جاتی ہے، حسینی علم میں زیارت کرائی جاتی ہے، دبیر پورہ میں زیارت کرائی جاتی ہے، بارکس میں زیارت کرائی جاتی ہے. حیدرآباد کے اتنے کثیر مقامات پر میرے ایک اپنا اندازہ ہے شاید 25-30 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ کی زیارت حیدرآباد کے اندر، صرف حیدرآباد کے اندر 20-25-30 مقامات پر زیارت کروائی جاتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا محترم ناظرین کرام، کیا یہ عمل درست ہے؟ کیا ایسا آثار مبارکہ کا اہتمام کرنا، اس کو اٹھا کر رکھنا، اس کے اوپر پانی ڈال کر وہ پانی پینا اور اس کو چومنا اور اس کی تعظیم کرنا، اس کی تکریم کرنا، کیا یہ سب درست عمل ہے یا غلط عمل ہے؟ کیا یہ بے فائدہ عمل ہے؟ آئیے ہم پڑھتے ہیں احادیث شریفہ میں کیا آتا ہے. حضرت علامہ ابن سیرین، محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے کہا. عبیدہ یہ غالباً ایک تابعی ہے یا صحابی ہے. وہ علامہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے کہا عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبناہ من قبل انس رضی اللہ عنہ. علامہ محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں سے ایک بال مبارک ہے جو ہمارے پاس ہے، ہم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے پاس سے اس کو حاصل کیے. فقال، تو عبیدہ کہتے ہیں لَأَن تَكُونَ عِنْدِي شَعْرَةٌ مِّنْهُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. محترم ناظرین کرام، حضرت عبیدہ کہتے تھے کہ یہ صحابہ کا ایمان تھا، یہ صحابہ کی عقیدتیں تھیں، یہ صحابہ اور تابعین کا مزاج تھا، یہ ان کا ایمان تھا. وہ کہتے ہیں حضرت عبیدہ، اللہ کی قسم تمام دنیا اور تمام دنیا میں جو کچھ چیزیں ہیں، تمام اشیاء، تمام نعمتیں اور تمام چیزوں سے زیادہ میرے پاس یہ بات محبوب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ تمام دنیا کے بجائے میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک اور ایک بال مبارک رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک میرے پاس رہے، یہ تمام دنیا رہنے سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے. یہ تھا تابعین کا عقیدہ اور یہ تھے صحابہ کرام کی عقیدت. اور اس کو بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے. دیکھیے بخاری شریف کے اندر تو سارا دین ہی دین ہوگا، بخاری شریف کے اندر تو دنیا بیان نہیں ہوگی. بخاری شریف کے اندر جو بیان کیا گیا ہوگا یقیناً وہ عقیدہ صحیح کے مطابق ہوگا. اور بخاری شریف میں جو روایتیں ہیں وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے کہ قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب اگر روئے زمین پر ہے تو وہ بخاری ہے. اور امام بخاری سارے کچھ یہ روایتیں نقل کرتے ہیں. تو اندازہ کریں کہ تابعین اور صحابہ کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے لیے کتنی محبت اور کتنی عظمت تھی. اب صحابہ کرام کے پاس کتنے منہ مبارک پہنچے، کتنے بال مبارک یہ دنیا کے اندر موجود ہے، اس سے متعلق ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل میں آپ کو بتلاتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. فرماتے ہیں لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یحلقہ واطاف بہ اصحابہ. فرماتے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو حجام نکال رہا تھا. بال نکالنے والا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نکال رہا تھا، سر مبارک سے حلق کر رہا تھا، بال نکال رہا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اجازت دے رکھی تھی اطراف میں گھوم کر بال چننے کی، اجازت دے رکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابَهُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیے ہوئے تھے کہ جو صحابہ میرے اطراف گھوم کر جو سر سے بال گر رہے ہیں اس کو چننا چاہتے ہیں سو چن سکتے ہیں، اجازت ہے. تو صحابہ کرام کا جمع کثیر تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس گھوم رہا تھا، بال نکالنے والا بال نکال رہا تھا. فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فَمَا يُرِيدُونَ أَن تَقَعَ شعرة الا فی ید رجل. فرماتے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گرتا نہیں کہ گرنے سے پہلے وہ کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ میں پہنچ جاتا، اس کو کوئی نہ کوئی کیچ کر لیتا. بال مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین پہ نہیں گرتے، صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے، اس کو محفوظ کر لیتے. یہ بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے. اب دیکھیں صحابہ کرام کا کیا نہیں اہتمام تھا ہوگا. کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بال مبارک نکالے ہوں گے؟ جی صحابہ کرام کا تو معاملہ یہ ہے اور تابعین کا معاملہ یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اتنے عظمت رکھتا ہے ان کے نزدیک کہ دنیا کی تمام چیزوں کو وہ ترک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں بال مبارک کو حاصل کرنے کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور ایک روایت ہے، یہ دوسرا موقع ہے، یہ حج کا موقع ہے۔ فرماتے ہیں لما رما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمرۃ ونحر نسکہ وحلق، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہوئے، رمی جمار کر دیے، آخری مناسک ہوتے ہیں حج کے، رمی جمار وہ کنکریاں مارنا شیطان کو، سو کنکریاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم مار دیے، اس کے بعد قربانی دے دیے، ونحر جو کچھ بکرا اونٹ وغیرہ جو کچھ ان کو کرنا تھا قربانیاں دے دیے، ونحر نسکہ وحلق، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذبح فرما دیے، قربانی دے دیے، اس کے بعد حلق فرمائے، جب حلق فرمائے ناول الحالق شقہ الایمن فحلقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال نکالنے والے کو اپنے سیدھا جانب دیے اور کہے کہ اس طرف کے بال نکالو، اس طرف سیدھے جانب کے بال نکالو۔ جب حلاق بال نکالنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے دائیں جانب کے بال نکالا، ثم دعا ابا طلحة الانصاری فاعطاه ایاه، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمائے، ابو طلحہ حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ دائیں جانب کے جتنے بال تھے وہ بال سارے ابو طلحہ کے ہاتھ میں پکڑا دیے، ان کے ہاتھ میں دے دیے۔ ثم ناولہ الشق الایسر، پھر حجام سے کہے، بال نکالنے والے سے کہے کہ اب بائیں جانب نکال دے، بائیں طرف کے بال نکالے، فقال احلق فحلقہ، حضور فرمائے کہ یہ بال نکالو، وہ بال نکالنے والا بال نکالا، فاعطاہ ابا طلحہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف کے بھی بال کو لے کر ابو طلحہ کے ہاتھ میں دے دیے، ابو طلحہ کے ہاتھ میں دے کر فرمائے فقال اقسمہ بین الناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ابو طلحہ یہ سارے منہ مبارک، یہ سارے بال اب لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو۔ محترم ناظرین کرام، آج کے زمانے میں لوگ سوال اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ آثار مبارکہ ہر جگہ کیسے پہنچ گئے؟ صرف ایک سرزمین حیدرآباد جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں تشریف نہیں لائے، ایسی سرزمین پہ 20-25 مقامات پر زیارت ہو رہی ہے، گاؤں میں زیارت ہو رہی ہے، اضلاع میں زیارت ہو رہی ہے، ہندوستان کے کئی مقامات پر زیارت ہو رہی ہے، ہو سکتا سارے ہندوستان کا طول و عرض اگر لے لیں گے تو 1000 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کی جا رہی ہے، مصر میں زیارت ہو رہی ہے، بحرین میں زیارت ہو رہی ہے، یمن میں زیارت ہو رہی ہے، سعودیہ میں زیارت ہو رہی ہے، امارات میں زیارت ہو رہی ہے، عراق میں زیارت ہو رہی ہے، ایران میں زیارت ہو رہی ہے، اتنے کتنے منہ مبارک، اتنے کتنے بال مبارک ہے، اور یہ کیسے پہنچے ہیں؟ محترم ناظرین کرام، معاملہ یہ ہے کہ اگر صرف اور صرف حج کا موقع ہی ہم دیکھ لیں، حج کا موقع ہی، سائنسداں بتاتے ہیں کہ ایک عام انسان جو صحت مند انسان ہوتا ہے، جس کے نارمل بال ہوتے ہیں سر پر، سائنسداں بتاتے ہیں کہ ایک عام صحت مند انسان، نارمل بال رکھنے والے انسان کے سر پر تقریباً لگ بھگ 1 لاکھ بال ہوتے ہیں۔ ایک عام انسان کی بات بتلا رہے ہیں، 1 لاکھ بال تو ایک عام انسان کے سر پر ہوتے ہیں۔ سو روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تو اتنے گھنے تھے کہ ان کے اتنے گھنے بال کسی کے سر میں نہیں تھے۔ بال کا گھنا ہونا بھی خوبی ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ گھنے بال رکھنے والے تو کوئی تھے نہیں۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اب آپ اندازہ کریں کہ کتنے زیادہ تھے ہوں گے۔ اور صحابہ کرام جو حجۃ الوداع کا موقع تھا، وہ اسلام کے اور بعثت کے بعد اور ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حج ہے، اس کے علاوہ تو کوئی حج نہیں ہے حجۃ الوداع کے علاوہ۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی حج تھا، اور ہر صحابی کی تمنا تھی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کتنا ہزاروں کا مجمع تھا ہوگا صحابہ کرام کا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہزاروں بلکہ لاکھ سے زیادہ تعداد میں ان کے بال مبارک تھے ہوں گے۔ اور جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ بال بنوا رہے تھے اور صحابہ چن رہے تھے، ایسا نہیں، باضابطہ آرڈر کے طور پر مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ابو طلحہ کو اپنے ہاتھ سے دے کر آرڈر دیے ہیں کہ یہ لوگوں میں تقسیم کرو۔ اب صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا، سب کیوں بنا کر ٹھہرے ہیں، لائن میں کھڑے ہیں، اور باری باری ہر آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ لیتے گئے۔ یہ دنیا بھر میں جہاں تک اسلام پھیلا ہے، وہ کہاں کیسے پھیلا ہے؟ وہ صحابہ کرام سے پھیلا۔ صحابہ کرام آگے بڑھتے گئے، ایران گئے،
کیا کہتے ہیں عراق گئے اور ہندوستان آئے اور پاکستان آئے اور یمن گئے اور بحرین گئے اور مصر گئے اور دنیا بھر میں صحابہ کرام پھیلتے گئے، پھر صحابہ کرام سے تابعین کو ملے، وہ تابعین پھیلتے گئے. سو جہاں جہاں تک اسلام پھیلا وہاں وہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ پھیلتے چلے گئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ امت کو محروم نہ رکھا جائے. صحابہ کرام تو بذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے راست فیض حاصل کرتے تھے، لیکن بعد میں آنے والے امتی تو راست حاصل نہیں کر سکتے تھے. سو اللہ تبارک و تعالی آثار مبارکہ کو ایک ذریعہ بنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے پھیلنے کو. اب اس کے بعد اتنے لاکھوں ایک لاکھ سے زیادہ موئے مبارک تو صرف حجۃ الوداع کے موقع پر تقسیم کیے گئے. اس کے علاوہ جو ہمیشہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بال کترواتے تھے، بال نکلواتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تب صحابہ کرام چنتے تھے، کرتے تھے. لاکھوں موئے مبارک اس زمین کے روح پر موجود ہے، اس زمین کی سطح پر موجود ہے، اور سب کے سب یقیناً جب ایک مسلمان کہہ رہا ہو کہ مجھے اپنے بڑوں سے یہ آثار مبارکہ ملے ہیں اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہے، تو وہاں پر کسی مسلمان کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان اور مسلمان کسی کے معاملے میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ کوئی آدمی میرے معاملے میں جھوٹ بولتا ہے ارادے کے ساتھ، بالارادہ جانتے بوجھتے اگر کوئی مسلمان میرے بارے میں جھوٹ کہتا ہے تو وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ پکا سمجھ لے، وہ پا لے گا اپنے ٹھکانے کو دوزخ کے اندر. محترم ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا یہ کام مسلمان نہیں کر سکتا، بھلا وہ کتنا گناہ گار ہو، کتنا عاصی ہو، لیکن حضور کی طرف جھوٹ ایماندار انسان تو نہیں منسوب کر سکتا ہے. سو جہاں پر بھی مسلمان آپ سے یہ کہے کہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ ہے، ہم کو ہمارے بڑوں سے ملے ہیں، سو وہ آثار مبارکہ زیارت کرنے میں، اس سے فیض لینے میں، اس سے محبت کرنے میں اور اس کی تعظیم کرنے میں ہمارے پاس کوئی بخالت نہیں ہونا چاہیے. بھرپور عظمت کریں کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی آثار مبارکہ ہے. یہ رہا منہ مبارک اور آثار مبارکہ بال مبارک کی صورت میں. اب آگے بڑھتے ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ فرماتی ہیں کہ عن جبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت هذه جبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسماء بنت ابی بکر یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی ہے. سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بڑی بیٹی، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی یہ چھوٹی بہن ہے. وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے، نکالتی ہیں، فرماتی هذه جبت رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے. فاخرجت الی جبۃ طیالسۃ کسروانیۃ لها لبنۃ دیباج فرجیها مکفوفین بالدیباج. فرماتی کہ وہ کیا کہتے ہیں ایک ایسا جبہ نکالتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے اوپر ڈیزائن ڈالا ہوا تھا، کسرا کی طرف منسوب تھا، ملک فارس کی طرف وہ منسوب جبہ تھا اور اس کے اوپر کافی کچھ ڈیزائن تھے. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جبے کو وہ نکالتی ہیں اور فرماتی ہیں هذه كانت عند عائشہ حتى قبضت، یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا یہ جبہ یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا. جب وہ فلما قبضت قبضتها، جب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا سو وہ جبہ میں اپنے پاس رکھ لی. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جبہ پہنا کرتے تھے، وہ ایسا ڈریس تھا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے وہ جبہ لگا تھا. فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها، مسلم شریف کی روایت ہے. سیدتنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اب یہ جبہ ہم بیماروں کے لیے اس کو دھوتے ہیں، اس پر پانی ڈالتے ہیں، وہ جبہ مبارک میں جو پانی اندر جا کر نکلتا ہے وہ پانی ہم بیماروں کو پلاتے ہیں. یستشفى بها، اس سے ہم کو شفا کی امید ہوتی ہے اور شفا ملتی ہے. محترم ناظرین کرام، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ صحابیہ کہہ رہی ہے. اور کون پی رہے ہیں؟ یہ صحابہ کرام پی رہے ہیں. صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو کپڑا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگ جائے وہ جبے میں پانی ڈالتے اور اس پانی کو پیتے تھے اور امید کرتے تھے کہ وہ پانی سے شفا ملتی ہے.
محترم ناظرین کرام، اب یہ احادیث شریفہ پڑھنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ سے متعلق صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا۔ ابھی جو حدیث شریف ہم پڑھے ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک سے شفا حاصل کرنے کا نظریہ اور شفا حاصل کرنے کا عقیدہ صحابہ کرام میں پایا جاتا تھا، یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ اور سابقہ احادیث میں صحابہ کرام کے معمولات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور بال مبارک سے متعلق ہم کو معلوم ہوتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو احادیث پڑھے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے مس ہونے والے پانی سے وہ کس طرح برکتیں حاصل کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود احکام تھے۔ محترم ناظرین کرام، اور ایک دو روایتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم کو پیش کرنا ہے، کیونکہ اب وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے، اس لیے ہم اپنی بات کو یہاں پر روک لیں گے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید آثار مبارکہ سے صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا، صحابہ کرام کے کیا عقائد تھے، کس طرح سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس ہونے والی اشیاء سے عقیدت رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک بشریت مبارکہ سے نسبت رکھنے والے اشیاء سے عقیدت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، کس طرح تکریم کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، یہی وہ عقیدے ہیں، یہی وہ عقائد ہے اور اعتقادات ہے اور یہی وہ استبراکات ہے جو ہم کو حاصل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ مضمون آگے بھی جاری رہے گا، ہم یہاں پر اپنے بات کو آج کی حد تک روک دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس بات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن اور حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے اسلام کی روشنی سے مستنیر ہونے کی ہم کو توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام اسلام کی روشنی میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ 2 ایپیسوڈ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ سے متعلق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نسبت پانے والے، ٹچ کر جانے والی کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ خارجی شے ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا حصہ ہو، دونوں بھی آثار مبارکہ ہوں گے۔ اگر کوئی لباس ہو، کوئی کپڑا ہو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہیں، یا کوئی کپڑا ہو جسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگا، حضور اس سے اپنا چہرہ پوچھے ہیں یا اپنے ہاتھ میں پکڑے ہیں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریفین ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، ان کے قدم اس میں جاتے تھے، سو یہ بھی آثار مبارکہ کہلائیں گے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہے جو جسم کا تو حصہ تھا لیکن پھر بعد میں جسم سے الگ ہو گیا، سو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ ہوں گے۔ سو محترم ناظرین کرام، ہم آثار مبارکہ سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے یہ بات بتلائے کہ جو چیز انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک سے مس ہوتے ہیں، ان کو ٹچ کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ نہایت متبرک ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کئی بار تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی نشانی قرار دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی براہ راست تو کوئی نشانی نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کی براہ راست کوئی نشانی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ان کے علاوہ، اس ذات مقدسہ کے علاوہ جتنے چیزیں ہوں گے، جب اللہ کی نشانی اسے کہیں گے تو اس کا تعلق کہیں نہ کہیں بندوں سے ہوگا۔ جیسے کہ کعبۃ اللہ اللہ کی نشانی ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام فرمائے۔ مقام ابراہیم اللہ کی نشانی ہے، مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی نشانی ہے۔ قرآن کریم میں صفا والمروہ 2 پہاڑ کو اللہ اپنی نشانی قرار دیا، جو کہ سیدتنا حاجرہ علیہ السلام کے قدموں کے جگہ ہے، وہ ان کے قدم اس پر پڑے تب وہ پہاڑ متبرک بنے۔ اسی طرح جانوروں میں اونٹ یا بکرے یا دیگر جانور جو قربانی کے موقع پر اور اللہ کیا کہتے ہیں
قربانی کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کیے جاتے ہیں، قربان کیا جاتے ہیں، ذبح کیے جاتے ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، ہم نے اونٹ کو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے اونٹ کو ہم نے نشانیاں بنا دیا، والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور اونٹ اس کو ہم نے بنایا اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اونٹ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی براہ راست نشانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ قربانی کا جانور ہے، عجیب و غریب جانور ہے، کئی فوائد والا جانور ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانی قرار دے دیا۔ اسی طرح میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیز اللہ کے بندوں سے اور اللہ کے تقرب کے لیے استعمال ہو اور اللہ کے بندوں سے اس کو نسبت ہو جائے، وہی چیز اللہ کی نشانی کہلائے گی۔ براہ راست اگر کوئی اللہ کی نشانی ہو سکتی ہے تو صرف وہ ایک ذات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، ان کے علاوہ کوئی چیز براہ راست اللہ کی نشانی نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے بھی تمام اشیاء وہ بھی متبرک ہوں گے، اللہ کی نشانیاں ہوں گے، مقدس ہوں گے، برکت والے ہوں گے، شفا والے ہوں گے۔ اس پر ہم گفتگو کیے اور کافی آگے بڑھ گئے تھے۔ پہلے تو ہم بات کیے کہ پانی سے متعلق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی سے وضو کرتے تھے، صحابہ کرام وہ پانی کو لے کر اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے اور اسے پیا کرتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے استعمال شدہ پانی، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ دھوئے، اپنے چہرے مبارک دھوئے اور اس میں کلی فرمائے، اسی پانی میں کلی فرما دیے۔ اس کے بعد فرمائے صحابیوں سے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ابو موسیٰ یہ پانی کو تم پی لو، نہ صرف پی لو بلکہ اپنے چہرے پر بھی ڈال لو اور اپنے سینے پر بھی انڈیل لو، اس پانی سے برکت ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اڈیلنے کا حکم فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ بس اسی وجہ سے کہ اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں شفا ہوتی ہے۔ اور صحابہ کرام کا معاملہ تو یہ ہوتا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ مرتے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا، اختلاف ہو جاتا، شدت آ جاتی ہے ان کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال شدہ پانی کو لینے کے لیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلنے والی ہر شے، یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناک مبارک صاف کرتے ہیں، نخامہ نکالتے ہیں، رطوبت اگر ان کے ناک مبارک سے نکلتی ہے اس کو بھی صحابہ کرام کبھی نیچے گرنے نہیں دیتے، بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں پر لے لیتے اور اپنے چہروں سے اور جسم سے مل لیتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس میں تھوڑی سی ایک میں وضاحت کرتے چلنا چاہتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو عام انسان کو دیکھنے پر وہ مکروہ سمجھ میں آتی ہے، جیسے ناک سے نکلنے والی رطوبت، اسی طرح انسان کا پیشاب ہوتا ہے اور اس کے فضلات ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو جسم سے نکلتی ہیں، اسی طرح پسینہ نکلتا ہے جسم انسانی سے، یہ تمام چیزیں عام انسانوں کے نظریے سے اگر دیکھیں گے تو یہ بدبودار بھی ہوتی ہیں اور یہ خراب بھی ہوتی ہے، اور اس سے کیا کہتے ہیں صحتیں بھی خراب ہوتی ہے، جراثیم اس میں پائے جاتے ہیں۔ تبھی تو اس کو جلد سے جلد دور کر دیا جاتا ہے اور اس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی کو اپنایا جاتا ہے، پانی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ چیزوں کو دور کر دیا جاتا ہے۔ لیکن محترم ناظرین کرام، معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ ہر انسان کے اندر جراثیم کا پائے جانا ممکن ہوتا ہے، جراثیم ہوتے ہیں انسان کے اندر، اسی وجہ سے وہ چیزیں گندی ہو جاتی ہیں۔ اور انسان کے جو جسم ہوتا ہے اس کے اندر کے معاملات تو آپ جانتے ہیں کیسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان مر جائے یا اس کا پیٹ سینہ وغیرہ چیر کر دیکھا جائے تو کیسی بو وغیرہ آتی ہے اس میں سے اور تکلیف دہ منظر نظر آتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سراپا پاک اور سراپا مقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک کیا۔ من جملہ ان کے پاکی کے یہ بھی بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہیں پر بھی جراثیم نہ ہوتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کہیں پر بیکٹیریا نہیں ہوتے، جراثیم نہیں ہوتے، نقصان پہنچانے والے کوئی جرثومے نہیں ہوتے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نہایت پاک، پاکیزہ، ظاہر میں بھی پاکیزہ ہوتا، باطن میں بھی پاکیزہ ہوتا۔ اسی وجہ سے روایتوں میں آتا کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کوئی مکھی نہیں بیٹھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کوئی پتنگے اور کیا کہتے ہیں یہ جتنے کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں ان میں سے کوئی کیڑا وغیرہ نہیں بیٹھتا۔
سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ مکھی وہاں پر بیٹھتی ہے جہاں پر کچھ نہ کچھ جراثیم یا بیکٹیریا یا گندگی ہوتی ہے. چاہے انسان کتنا بھی نہ لے، کتنی مرتبہ بھی اپنا چہرہ ہاتھ دھو لے، کون سا صابن استعمال کر سکتا وہ استعمال کر لے، لیکن آنن فانن چند لمحوں کے اندر، چند سیکنڈز کے اندر دوبارہ اس کے اندر تھوڑی بہت تو گندگی آ ہی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں یہ مچھر، کیڑے اور مکھی وغیرہ بیٹھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے لے کر وصال تک کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مکھی نہیں بیٹھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری اعتبار سے بتا رہا ہوں، مقدرات تو اللہ تبارک و تعالی بنایا ہے، لیکن ظاہری اسباب میں یہ سبب اللہ تبارک و تعالی نے رکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں نہ ظاہر میں نہ باطن میں کہیں پر بھی بیکٹیریا یا جراثیم نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں تھی. سو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے وہ ضرورت سے فارغ ہوتے وقت جو فضولات بن کر نکلتے تھے، روایتوں میں آتا تھا کہ اس میں سے بھی خوشبو آتی تھی اور زمین پھٹتی تھی اور زمین اس کو اپنے سینے میں اندر لے لیتی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک ہوتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہوتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک ہوتا. یہ تھوک مبارک بھی جب نکلتا ہے تو اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پکوان کم تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب دہن اس میں ڈال دیے. سو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک اس ہنڈی میں گرا تو وہ تھوڑے سے کھانے کو سینکڑوں لوگ کھانا کھائے، تھوڑے سے کھانے میں سینکڑوں لوگ کھانا کھائے. معاملہ یہ ہوا کہ تھوک مبارک گرنے سے کھانا خراب نہیں ہوا بلکہ اس کے اندر برکت ہو گئی. اسی طرح سے دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ میں جنگ خیبر کے موقع پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آنکھوں کی شکایت کر رہے تھے، آشوب چشم ان کو ہو گیا تھا. سو آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اعلان فرمائے تھے کہ کل صبح میں اسلام کا اور لشکر اسلام کا جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی خیبر کا قلعہ فتح کرے گا. صحابہ کرام صبح اٹھے، ہر صحابی اس بات کے متمنی تھے، آرزو مند تھے کہ وہ جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ میں دے. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مولا علی کے ہاتھ میں دیا جا سکتا، کیونکہ مولا علی تو سخت بیمار تھے، ان کی آنکھوں میں تو تکلیف تھی، وہ تو قیادت کرنے سے رہے، نہیں ہو سکتا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمائے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو ان کے آنکھ درد ہے، وہ تو نہیں آ سکتے. حضور فرمائے کہ نہیں، علی کو بلاؤ. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تھوڑا سا تھوک مبارک ان کے آنکھوں میں لگاتے، یکایک اسی لمحے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں آنکھ شفا یاب ہو جاتے ہیں. سو یہ تھوک مبارک کے اندر جو اب اگر ہمارے منہ کے اندر سے کوئی تھوک نکلے گا، بھلے کتنا اچھا برش کر لیں، منجن استعمال کر لیں، مسواک استعمال کر لیجئے اور ماؤتھ فریش استعمال کر لیجئے اور کیا کیا اس کے لیے استعمال کرتے کر لیجئے، لیکن اس کے باوجود جب تھوک دوبارہ پھر منہ سے باہر نکلے گا تو تھوک کے اندر بدبو آئے گی، جراثیم ہوں گے اور وہ ایک گندی چیز نہ ہو جائے گی اور ہر انسان اس کو دور کرنا چاہے گا. اس کے برخلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں سے اگر تھوک مبارک نکلتا ہے تو وہ تھوک مبارک کھانے میں اگر گر جائے تو کھانے میں اتنی برکت ہو جائے کہ 2 آدمی کا کھانا 200 آدمی سے زیادہ کھانا کھا لیں. یا پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک اگر کسی کنویں میں گر جائے، جو کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ کنویں میں بار بار پانی سوکھ جا رہا تھا اور کم پڑ رہا تھا، ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تھوک دیے، سو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک اس کنویں میں گرا تو پانی لبریز ہو گیا اور پھر وہ کبھی کنواں سوکھا نہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک جب مولا علی کے آنکھوں میں لگ گیا تو وہ جو تکلیف تھی، وہ جو بیماری تھی، وہ یکایک اسی لمحے میں غائب ہو گئی اور ختم ہو گئی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک یا اس سے متعلقہ اشیاء میں بیکٹیریا کا آنا یا جراثیم کا آنا یا گندگی کا آنا، اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بنایا، لیکن اتنا کمال عنایت فرمایا کہ کوئی بشر ان کے جیسا نہیں ہے. محترم ناظرین کرام، یہ تھوک مبارک کی بات ہوئی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی. عام انسانوں کا اگر دیکھیں گے، چاہے وہ عام آدمی ہو، خاص آدمی ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، گنہگار ہو یا ولی ہو یا کوئی ہو، کسی بھی انسان کے جسم کو ہم دیکھیں گے، جب اس کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے تو وہ بھی ایک فاضل پانی ہوتا ہے جس کا کام جسم کے اندر ختم ہو
ہو گیا، سو وہ جو پانی جسم سے باہر نکلتا ہے اس کے اندر بھی بو آ جاتی ہے اور اس کے اندر بھی جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ اب وہ کسی کے کام نہیں ہوتی، اس کے اندر کھارپن ہوتا، نقصان ہوتا ہے، اس کو جسم سے دور کر دیا جانا چاہیے۔ جس کو زیادہ پسینہ آیا اسے چاہیے کہ وہ پانی نہا لے، وضو کر لے، فریش ہو جائے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جہاں پر نکلتا تو صحابہ کرام کو وہاں پر خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ اسی ضمن میں بہت سارے روایتیں ملتے ہیں، ایک روایت ہم پڑھ لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے متعلق۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يدخل بیت ام سلیم رضی اللہ عنہا فینام علی فراشہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان میں داخل ہوتے جو مکان ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ وہ ایک بوڑھی خاتون تھی جن کا مکان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑی بی کے گھر کو اکثر جایا آیا کرتے اور جا کر وہ بڑی بی کے جو بستر ہوتا تھا وہ بستر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آرام فرما لیا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا۔ تو وہ خاتون ایک مرتبہ گھر میں نہیں تھے، ولیست فیہ، اور وہ جب کہ گھر میں نہیں رہتی تھی۔ قال فجاء ذات یوم فنام علی فراشها، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ خاتون تو گھر کے پاس نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان میں جا کر وہ بڑی بی کے بستر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ فاتیت فقیل لها هذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نام فی بیتک، تو لوگ ان کے پاس دوڑے، وہ ام سلیم کے پاس، وہ خاتون کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو آپ کے مکان، آپ یہاں پر دور ٹھہرے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مکان میں آئے ہیں اور اندر آرام فرما رہے ہیں۔ قال فجاءت وقد عرق، پھر وہ خاتون جلدی جلدی آئی۔ روایت میں حضرت انس فرماتے ہیں وہ خاتون جلدی جلدی آئی۔ جب خاتون آئی تو دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پسینہ نکل رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ دور آج کا دور تو نہیں تھا کہ اے سی ہو یا فین ہو یا کولر ہو، ایسے انتظامات ہو، اور پھر عربستان کی گرمی کا معاملہ تھا، سو جو آدمی سوتا تھا یا چلتا پھرتا تھا پسینہ تو آتے ہی رہنا تھا۔ سو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ رہا تھا۔ واستنقع عرقه على قطعة ادیم على الفراش، وہ جو خاتون کا بستر تھا وہ پورا کا پورا بستر چادر کا نہیں تھا بلکہ چادر بھی بچھی ہوئی تھی، لیکن اس کے کچھ حصے پر چمڑے کا ایک ٹکڑا جو دباغت کرنے کے بعد لیدر ہوتا ہے، وہ لیدر کا کچھ حصہ بھی تھا وہ بستر کے اندر۔ سو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرات جو چادر پر گرتے وہ تو جذب ہو جاتے، لیکن جو پسینے کے قطرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لیدر کے ٹکڑے پر گرتے تو وہ وہاں پر جمع ہونا شروع ہو جاتے۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کے قطرے قطرے اس چمڑے پر، اس لیدر کے اوپر جمع ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ففتحت عتیدتها، دیکھیے یہ صحابیہ ہے۔ اب صحابہ کا معاملہ کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس اگر کسی کو پسینہ آ جائے تو اس کو دستی فراہم کرتے کہ پسینہ پوچھ لو یا منہ دھو لو یا آپ تھوڑا سا آپ اٹھنے کے بعد میں اپنا بستر صاف کر لوں گا، اس طرح کے معاملات ہوتے۔ لیکن حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ صحابیہ تھی وہ کیا کی، ففتحت عتیدتها، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ایک چھوٹی سی شیشی لائے اور وہ شیشی کا ڈھکن کھول دیے، شیشی کا ڈھکن کھول کر فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ شیشی کو کھولتی ہیں اور کپڑے یا کاٹن میں اس پسینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جذب کر لیتی ہیں اور وہ پھر کپڑے کو یا وہ کاٹن کو اس شیشی کے اندر نچڑ دیتی ہیں، سو وہ پسینے کے قطرات وہ شیشی کے اندر آنا شروع ہوتے اور جمع ہونا شروع ہوتے۔ وہ کام اس طرح سے کرتے رہتی ہے اور پسینہ جمع کرتے رہتی ہے۔ ففزع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو یکایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام فرما رہے تھے، سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکایک چمک جاتے ہیں اور چمک کر فرماتے ہیں کہ یا فقال ما تصنعین یا ام سلیم، ام سلیم آپ کیا کر رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے یہ؟ فقالت یا رسول اللہ، وہ بڑھیا کہنے لگی، وہ خاتون کہنے لگی کہ یا رسول اللہ نرجو برکتہ لصبیاننا، یا رسول اللہ یہ پسینہ میں اس لیے جمع کر رہی ہوں کہ ہم اس کے ذریعے اپنے بچوں میں برکت بانٹ سکیں،
یہ پسینہ لے کر میں اپنے بچوں کو لگا دوں گی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور بڑوں کو لگاؤں گی، سو یہ پسینے سے برکت ملتی ہے، اس لیے میں اس برکت کی امید میں آپ کا پسینہ مبارک جمع کر رہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر منع نہیں فرمائے اور یہ نہیں کہے کہ دیکھو بابا پسینے کے اندر تو جراثیم ہوتے ہیں، پسینے سے تو نقصان ہوتا ہے، کھارپن ہوتا ہے، یا پھر پسینے میں جراثیم ہوتے ہیں، پسینے میں بدبو ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں فرمائی، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک کے تمام چیزوں سے پاک تھا، اعلیٰ تھا، ارفع تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک میں تو خوشبو آتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرمائے بلکہ فرمائے قال اصبتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ام سلیم تم نے بالکل درست کام کیا، آپ نے صحیح کام کیا۔ سو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے برکت حاصل کرنا، اس کو جمع کرنا، اس کو اپنے چہروں پر مل لینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، حدیث شریف کے مطابق یہ بالکل درست عمل ہے، صحیح عمل ہے۔ سو محترم ناظرین کرام، یہاں پر اب واضح ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے مسح ہونے والی تمام اشیاء برکت والی ہوتی ہیں، چاہے وہ الگ سے لگنے والا کپڑا ہو، جس کو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ تھا، جس پر وہ پانی ڈالتی اور وہ جبے کو دھوتی اور وہ نکلنے والے پانی کو بیماروں کے لیے استعمال کرتی تھی، جو بیمار ہوتا اس کو پلاتے ہیں، وہ اس کو اپنی بیماری سے شفا یابی ملتی ہے۔ ایک اور روایت پڑھ لیتے ہیں جو بیماری سے شفا کے لیے استعمال کی گئی۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ذهبت بی خالتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، کہ میری خالہ، حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی، میں چھوٹا سا بچہ تھا، میری خالہ میرا ہاتھ پکڑ کے میرے کو حضور کے پاس لے گئی، فقالت، اور کہنے لگی یا رسول اللہ ان ابن اختی وجع، فرماتی ہیں وہ کہ یا رسول اللہ میری بہن کا بچہ بیمار ہے، اس کو تو تکلیف ہے، مجھے تکلیف تھی، میری خالہ مجھ کو حضور کے پاس لے گئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ میرے بہن کے بچہ بیمار ہے، میرا بھانجا بیمار ہے۔ فمسح رأسی ودعا لی بالبرکہ، سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے چہرے پر، میرے سر پر ہاتھ پھیرے، ودعا لی بالبرکہ، اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائے۔ ثم توضأ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمائے، فشربت من وضوئہ، سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کردہ پانی، وضو کا جو پانی تھا اس پانی کو میں پی لیا۔ دیکھیے اب یہاں پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مداوات کے مطابق، جہاں پر دواؤں سے تاثیر ہوتی ہے اور جہاں پر دعاؤں سے تاثیر ہوتی ہے، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس کیا ہوا پانی بھی شفا دیتا ہے، وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے مس کیا ہوا کپڑا بھی شفا دیتا ہے، وہاں برکت بھی دیتا ہے، شفا بھی دیتا ہے، وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک جو ہوتے ہیں اس سے بھی برکت ملتی ہے اور شفا ملتی ہے، وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے بھی برکت بھی ملتی ہے، شفا بھی ملتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک سے بھی برکت ملتی ہے، شفا ملتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ 1 2 3 گنانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک قاعدہ کلیہ ہم کو سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا وہ حصہ جو جسم سے الگ ہو گیا، بال مبارک ہو، تھوک مبارک ہو یا پسینہ مبارک ہو، یا وہ اشیاء جو حضور کے استعمال میں آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک ہو یا تلوار مبارک ہو، یا اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہو، عمامہ شریف ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین ہو، یہ سارے کچھ برکت کا باعث ہوتے ہیں۔ نالین مبارک کے لفظ کے ساتھ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت کم عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے جانے رہنے والے صحابی تھے، بہت کم عمر تھے، اور معاملہ یہ ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر بھی تقریب میں جاتے یا مسجد میں داخل ہوتے تو اپنے نالین مبارک اتارتے اور اندر چلے جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہوتا کہ وہ دونوں نالین کو، وہ کم عمر صحابی تھے، وہ دونوں نالین کو اپنے ہاتھوں میں پہن لیتے تھے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیر میں پہنتے ہیں وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نالین کو اپنے ہاتھ میں پہن لیا کرتے تھے، اور اس طرح سے ادب سے بیٹھ جاتے تھے، دونوں نالین کو رکھ لے کر اپنے سینے سے لگا کر۔ پھر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلنے والے ہوتے تو وہ ان نالین مبارکین کو لا کر سیدھے جما دیتے۔
محترم ناظرین کرام، یہاں پر دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ نمبر ایک، جو چیز پیر میں پہنی جاتی ہے اس کو ہاتھ میں پہننا اس کے طریقے کے خلاف ہے، لیکن صحابی اس طرح عمل کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرماتے تھے، اور پھر وہی نالین کو وہ سینے سے بھی لگا دیتے تھے، حضور منع نہیں فرماتے تھے۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑ گئے، تو اس وجہ سے ان نالین کے اندر برکت ہو گئی تھی جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل رہی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرمائے۔ نمبر دو بات، یہ آج کل بہت سارے نوجوانوں میں یہ سوال آتا، یہ کیا ہے بھائی کہ مرشدوں کے جوتیاں سیدھے کرتے ہیں، اساتذہ کے جوتیاں سیدھے کرتے ہیں، یہ سب طریقہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ بنا لیے سو باتیں، اس طرح کی باتیں، یہ سارے باتیں دیکھیے وہ لوگ کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث پڑھے نہیں ہیں، جو صحابہ کی سیرت پڑھے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کے معاملات تو بہت آگے کے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک درست کرنا اور ان کو اٹھا کر حفاظت سے رکھنا، اور پھر آقا جب پہنتے ہوں تو لا کر ان کے پاس سیدھی کر کے رکھنا، یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ اور اپنے استاد کے جوتیاں سیدھے کرنا، اپنے پیر و مرشد کی جوتیاں سیدھے کرنا، اسی عمل کا جزئیہ ہے اور اسی سے ماخوذ ہے۔ یہ غلط عمل نہیں ہے، درست عمل ہے۔ اس سے شاگردوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اس سے مریدوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، معتقدین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ عمل صحابہ کرام کا عمل ہے، اور یہ حدیث تقریری ہے کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ممانعت نہیں لگائے۔ اگر یہ عمل بے فائدہ ہوتا، بیکار ہوتا، کوئی کارآمد نہیں ہوتا یا بدعت ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے ساتھ منع فرما دیتے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف غلط باتوں سے روکتے تھے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات جو غلط بھی نہ ہو لیکن بیکار ہو، اس سے کوئی فائدہ نہ ہو، ایسے چیزوں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے تھے۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ روکنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اس میں برکت ہے، اس میں ثواب ہے اور اس میں فائدہ ہے۔ یہ تمام چیپٹر مکمل کرنے کے بعد ایک حدیث شریف میں آپ کو صحاح ستہ سے سنا دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، من آذا شعرة منی فقد آذانی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے جسم کے کسی ایک بال کو بھی تکلیف پہنچائے گا، سو وہ بال کو نہیں بلکہ میری ذات کو تکلیف پہنچایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی میرے ایک بال کو بھی تکلیف دے گا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بال مبارک حلق کروا دیتے تو صحابہ کرام وہ بال کو لے کر دنیا میں پھیل جاتے تھے، اور سارے شہر میں پھیل جاتے تھے، اور آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے مختلف مقامات پر کیا کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک موجود ہے، لوگ زیارتیں کرتے، سب کچھ کرتے ہیں۔ اگر ان منہ مبارک اور بال مبارک میں سے کسی ایک کی تھوڑی سی بھی کوئی بے حرمتی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، ایزی لے لیتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو وہ منہ مبارک کے ساتھ کرے گا گویا اس نے میرے ساتھ کیا۔ جو اس منہ مبارک کو، اس میرے بال کو تکلیف پہنچاتا ہے، فقد آذانی، تو تحقیق اس نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے اذیت دی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف فرماتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے اہانت آمیز، بے عزت کرنے والا ایک خطرناک عذاب اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جہاں پر آثار مبارکہ سے برکت حاصل کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا، ان سے شفا حاصل کرنا، فیض حاصل کرنا مستحب کام ہے، اچھا کام ہے، حضور کے حکم والا کام ہے، صحابہ کی سنت والا کام ہے، وہیں پر اس کی توہین کرنا یا بے ادبی کرنا یہ لعنت کا باعث ہوتا ہے۔ ایسے لوگ پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے، دنیا میں بھی وہ کیا کہتے ہیں سرخ رو نہیں رہ سکتا، عزت دار نہیں رہ سکتا، دنیا میں بھی ایسا شخص بے عزت ہوگا اور پریشان ہوگا، اور آخرت میں تو اس کے لیے ایک دردناک اور اہانت آمیز عذاب ہوگا۔ سو محترم ناظرین کرام، یہاں پر میں آپ حضرات سے اپیل کروں گا کہ جب اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو ساری دنیا کے اندر اتنا آسانی سے پھیلا دیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम से मुलाकात नहीं कर सके, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ बराह रास्त हासिल नहीं कर सके, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के पानी को हासिल नहीं कर सके, आज भी अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ को बंद नहीं किया, ख़त्म नहीं किया, बल्कि उनके आसार मुबारक के ज़रिए जारी रखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे मुबारक आज भी औरंगाबाद के अंदर दिखाया जाता है, खुल्दाबाद में उसकी ज़ियारत होती है, महाराष्ट्र खुल्दाबाद में, वहाँ पर लाखों का मजमा होता है। 12 रबीउल अव्वल की सुबह लोग जाकर ज़ियारतें करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक मक्का मस्जिद में उसकी ज़ियारत करवाई जाती है, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर उसकी ज़ियारत करवाई जाती है। तमाम मुसलमानों को चाहिए कि रबीउल अव्वल का मौका है, कहीं पर 10 रबीउल अव्वल को ज़ियारत है, कहीं पर 11 रबीउल अव्वल को ज़ियारत है, कहीं पर 12 को है, कहीं पर 15 को है। मुख्तलिफ तारीख़ों में ज़ियारत आसार मुबारक मुकर्रर की जाती है। ऐसे मकामात मालूम करना और जहाँ पर इसकी इत्तला मिली, पहुँचना मुमकिन है तो ज़रूर पहुँचना, ज़ियारत करना, ताज़ीम करना और साथ साथ उसका पानी पीना और उसको चूमना, ये बाइस बरकत होगा, इस दियाद ईमान व तक़वा का बाइस होगा, बीमारियों से शिफा का बाइस होगा। और फिर आखिर में ये बात बोलना चाहूँगा कि मुहतरम नाज़रीन किराम, ये सारी थ्योरी और ये सारी बात हमको इस्लाम की रोशनी से मिलती है, कुरान और हदीस की रोशनी से हमको ये सारी बातें मिली है। और जहाँ पर दीन का मामला आ जाए तो ईमान कहते ही इसको और इस्लाम कहते ही इसको कि अपने अक्ल को और अपने सर को वहाँ पर सर तस्लीम खम कर देना, अपने सर को वहाँ पर झुका लेना, और जो कुरान और हदीस में आए भले अक्ल उसको कबूल करे या ना करे, दिल से उसको कबूल करना, मानना, दुरुस्त समझना और उस पर अमल करना और उससे इस्तिफादा करना, यही इस्लाम लाना है। अगर ये सारे अहादीस रखते पर उसके बाद भी कोई आदमी अगर दिमाग लड़ा सकता है कि ऐसा हो सकता क्या, ऐसा मुमकिन है क्या, मेरे समझ में नहीं आ रही है, सो इस तरह की सोच सिवाय कुफ्र के कोई और तरफ नहीं ले जाती है। यह कुरान का इनकार होगा, हदीस का इनकार होगा। हमने आपके सामने बिफज़लिही तआला कुरान और हदीस की सारे बातें रख दिए हैं। अब आसार मुबारका से इस्तिबराक हासिल करना, बरकत और शिफा और फयूज़ात हासिल करना, यह हर मुसलमान का मामला हो सकता है, हर मुसलमान हासिल कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला जो कुरान करीम और अहादीस शरीफा हम पढ़ते हैं उसको समझने, याद रखने और उस पर अमल करने और उसको दूसरों तक पहुँचाने की हमको तौफीक इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम। या रसूल दर की फ़ज़ाओं को सलाम। गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाँव